اب اس انداز سے موسیٰ پیغمبر اپنی ماں کے پاس دودھ پی کر بڑے ہوئے، پلے بڑے، اور بادشاہ کے دربار میں آنا جانا، بادشاہ سے پہچان، سب کچھ، اور پورے درباریوں میں ان کی عزت، یہ سب چل رہی تھی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اسی ناز و نعم میں، اسی نعمتوں کے اندر، بادشاہ کے روپے پیسے اور نعمتوں کے اندر آپ پل بڑھ کر جوان ہو گئے۔ اپنی عمر کے طاقت کے حصے میں انتہائی تندرست نوجوان، خوبصورت بھی اور طاقتور بھی جب ہو گئے، آتیناہ حکم و علما، ہم نے ہمارے پاس سے انہیں حکم دیا، گیان دیا، اور انہیں نالج دیا، علم دیا، مائتی دی، روشنی دی، گائیڈنس دیا، گیان اور گیان کے اوپر چلنے کا، یہ ساری چیزیں ہم نے انہیں عطا کی، اور اس گیان کو پہنچانے کے لیے بہت سارے ان کے صلاحیتیں ان کے اندر ہم نے پیدا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اب یہ موسیٰ پیغمبر اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ چکے تھے، اور صبح صبح چہل قدمی کے لیے، سیر و تفریح کے لیے چل رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، صبح کا غفلت کا وقت تھا، زیادہ لوگ سو رہے تھے، کچھ تھوڑے بہت اپنے کام پہ نکلتے، کچھ تھوڑے بہت بیدار ہو کر ادھر ادھر چل رہے تھے۔ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو انہیں دو آدمی نظر آئے چلتے ہوئے، ان کی روز صبح کی عادت تھی، صبح اٹھ کر یقتتلان، دونوں آدمی جھگڑا کر رہے تھے، یہاں تک کہ مار کاٹ کی نوبت آ جاتی، ایک دوسرے کو قتل نہ کر دے، ایسے حالات دکھ رہے تھے۔ ہذا من شیعتہ، ایک موسیٰ پیغمبر کی قوم میں کا تھا، وہذا من عدوہ، دوسرا بادشاہ کی قوم میں کا تھا۔ الحمدللہ یرحمک اللہ۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو موسیٰ پیغمبر کی قوم میں کا تھا، اس نے مدد کو پکارا، اے موسیٰ پیغمبر آؤ ذرا میری مدد کرو، دیکھو میرے ساتھ کیسے ظلم کر رہا ہے۔ علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے خلاف، تجاوز، حد سے تجاوز کرنے والے اس شخص کے خلاف مدد کو آواز دیا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ، ایک چانٹا لگایا، ایک گھونسا لگایا، ایک تھپڑ لگایا اس انسان کو جو دوسرے کو ستا رہا تھا۔ فقضى علیہ، اور ایک تھپڑ کے اندر، ایک گھونسے کے اندر اس کا کام ہو گیا، وہ وہیں گر کر مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ پیغمبر نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتا تھا، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کے کیے سے یہ مر گیا ہے، میں تو اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ انہ عدو مضل مبین، اور شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن ہے، اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ میں اسے دھیرے مارنا چاہتا تھا، کہاں پر کیسے کس انداز سے بدن کے کس نازک حصے پر لگی اور اس کی موت ہو گئی، یہ تو شیطان نے غلط طریقے پر میری مار کا استعمال کر لیا۔ انہ، وہ شیطان تو ایسا ہے، عدو، انسانوں کا دشمن ہے، راکشش، مضل، اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے انسانوں کو، مضل مبین، بڑے کھلے طریقے پر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فوراً دعا مانگی، سچے مالک سے نام اسمرن کیا اور کہا اے مالک، قال ربی انی ظلمت نفسی، یہ جو مرڈر ہو گیا، یہ جو قتل ہو گیا، میں نے ایک بھونسا مار کر اپنے آپ پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر لے، میں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ فغفر لہ، سچے مالک نے اس سمرن کی وجہ سے، اس پراتھنا دعا کی وجہ سے، اس سمرن کی وجہ سے مالک نے انہیں معاف کر دیا۔ فغفر لہ، دیکھو یہاں نبی رسولوں کی زندگی سے، گیانی مہاتماؤں کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، جب کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، فوراً اسی وقت روکڑ میں سچے مالک سے معافی مانگ کر اپنے اس گناہ کو، اپنے اس غلط کام کو معافی مانگ کر ختم کر لینا چاہیے، اور سچے مالک کی دیا اور محبت میں آ جانا چاہیے۔ فغفر لہ، ان کے معافی مانگنے کے بعد ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، سچا مالک تو ایسا ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔